فیصلہ ہے شامل ہونے، کیا وہ کیا فیصلہ ہے اور کیا بجٹ کے بعد یہ فیصلہ؟ نہیں یہ حتمی فیصلہ ہے میرا. میں مکمل کریں. دوسرا سوال یہ تھا کہ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا اور وفاق کی قیمتوں کو کم کیا گیا ہے. کیا قیمتوں کا کم کیا گیا؟ روٹی کی قیمت میں کمی، اور وہ ایک جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگلی. تو بلوچستان میں سندھ میں اس وقت آپ کی حکومت ہے، تو کیا وہاں پہ صوبائی حکومتوں کو آپ اس طرح کے آرڈرز کریں گے کہ وہ مل کے وہاں پر ایسا؟ تو میرا نہیں خیال کہ روٹی کی قیمت میں کوئی کمی حکومت کے کوئی قدم سے اس طریقے سے آیا ہے. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے انٹرم حکومت نے لیے اس سے کچھ نقصان نہ صرف ہمارے اپنے ملک کے کسانوں کو مگر ہمارا اوور آل معیشت کو ہوا. جو فیصلہ انٹرم گورنمنٹ میں لیا گیا کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں گے گندم کو، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے کسان ہیں ان کا فصل کو نقصان ہوا ہے، اور آپ نے جو ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی گئی اس کے نتیجے میں ہم نہ اپنا بھی جو آپ کے کسانوں نے جو فصل ہے جو انہوں نے پیدا کیا نہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، نہ جو آپ کا اوور اسٹاک رہا ہے انٹرم گورنمنٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس کو ہم آگے بیچ سکتے. تو اس کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہیں گے کہ جو تمام صوبائی حکومتیں ہیں وہ ملک کے کسانوں کو ان کے اعتراضات کو آن بورڈ لے اور ان کے جو اعتراضات ہے وہ دور کرے. اس وقت ایک تو جو ذرائع تنظیمیں ہیں کسانوں کے جو اتحاد ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور اس سے پہلے کہ ان کا احتجاج وہ ہو جائے حکومت کو کوشش ہونا چاہیے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ دور کرے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ جب سے یہ حکومت بنا ہے ایک دو مہینے سے آہستہ آہستہ مہنگائی کا شرح کم ہوتا جا رہا ہے. حکومت کو پورا زور دینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے اہم ایشو الیکشن کے دوران بھی یہ ظاہر ہوا ہے کہ مہنگائی ہے، اور اگر حکومت کا معاشی پالیسی کامیاب ہوتا ہے اور مہنگائی پہ وہ قابو ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم سب کا ہوگا. اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں سے این آر اے کی بات چلتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ دوسرا یہ فرما دیجیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے سندھ میں احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو پیپلز پارٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا؟ بالکل، ہم لوگ بھی بھیجیں گے، کھانے پینے کے اشیاء بھی بھیجیں گے. مولانا صاحب نے احتجاج کرنا ہے تو شوق سے احتجاج کرے، مگر وہ حقیقت پہ مبنی احتجاج ہونا چاہیے. اور مولانا صاحب اتنا سینئر سیاستدان ہے تو وہ پھر جو ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کیا جاتا ہے، جو ان کے نمائندے اپنے کوٹھائیاں اپنا چیزوں کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب کو ایک غلط امپریشن دیا جاتا ہے کہ شاید وہ الیکشن ہارے نہیں مگر دھاندلی کی وجہ سے ہارے. تو پھر جب مولانا صاحب یہ ان کا غلط بیانیہ آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو مولانا صاحب کو ایک انویسٹیگیشن کرنا چاہیے کہ یہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی ایسے ہوا ہے یا کہیں ان کے اپنے نمائندے جو صوبائی سطح پہ ہوتے ہیں وہ اپنے کٹھائیوں کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب کو غلط بیانی دے رہے. احتجاج اگر بنتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو وہ تو ڈی آئی خان میں بنتا ہے، وہ تو پشاور میں بنتا ہے، وہ تو گنڈا پور صاحب کے خلاف بنتا ہے. میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتا ہوں کہ کیا مولانا صاحب سمجھتا ہے کہ لارکانوں میں ان کے امیدوار کے خلاف دھاندلی ہوا اور اگر صاف و شفاف الیکشن ہوا تو وہ پختونخوا میں ہوا. اس قسم کے سیاست تو میرا سمجھ سے باہر ہے. آپ ضرور اس پہ انہی سے پوچھیں، میں اس پہ کام کامنٹ کر سکتا ہوں. جنرل کے خلاف اس وقت تحقیقات شروع ہو چکی ہیں فیض امین صاحب کے خلاف، تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ دہشت گردی کے پیچھے بھی ان کی سہولت کاری ہے جو آباد کاری انہوں نے کی کے پی میں، وہی لوگ انوالو ہیں اور اس معاملے پہ بھی
तहकीकात होनी चाहिए अगर आपने दहशत गर्दी की सहूलत कारी एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है, और मैं इस किस्म का इल्ज़ाम तो ऐसे तो नहीं लगा सकता हूँ। अगर कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो भी सामने आएगा तो उस पर शायद कमेंट किया जा सकता है। जहाँ तक खान साहब की हुकूमत का पॉलिसी था दहशत गर्दी के हवाले से, TTP से हवाले से, हमारे हमसाया ममालिक के हवाले से, हम तो उस वक्त भी उन इश्यूज़ को उठाते रहे कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हमारे जो दहशतगर्द जेल में थे उनको जेल से निकाला गया, जिस तरीके से जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में थे, अफ़गानिस्तान की जेल से भी जो फॉल ऑफ काबुल के बाद वो तोड़ फोड़ करके बाहर निकले, उनको दावत दिया गया कि आए पाकिस्तान में आप रहे। वो जिस तरीके से अज खुद एक फ़ैसला लिया गया, पार्लियामान को ऑन बोर्ड भी नहीं किया गया, और सदर पाकिस्तान जो है वक्त का वो उनको माफिया और पत्नी क्या क्या अनकंडीशनल दिलवा रहा था। हमने तो ऐसे कोई कंडीशन भी नहीं डाला कि आप डिसआर्म हो जाए, आप तौबा करें या पाकिस्तान की आईन माने। तो उस पॉलिसी पे हम उस वक्त भी तनकीद कर रहे थे, और हमारा ये अब जो माहौल बन रहा है डायरेक्टली एक कॉन्सिक्वेंस है जो खान साहब की अपीसमेंट पॉलिसी था दहशतगर्दों के लिए। तो इस पे हमें अब एक क्लियर स्टांस रखना चाहिए, और मेरा ख्याल में दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के मुकाबले में इस इशू को सियासी नज़र से ना देखा जाए। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन ज़रूर अपना पॉलिसीज़ पे गौर किया जाए कि चाहे वो खान साहब के दौर में हो या किसी और के दौर में हो। यू कांट हैव अ पॉलिसी ऑफ ये क्या कहते हैं, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। ये दोगली जो है इनका तरीके से नहीं चलेगा, और इसका नुकसान आज भी पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, जहाँ हमारा फौज ने, हमारा पुलिस ने, हमारा अवाम ने, हमारी क़यादतों ने दहशतगर्दी में कुर्बानियाँ दे के, शहादतें कबूल करके हमने दहशतगर्दों का बैकबोन तोड़ा। उनको बिल्कुल ही अगर आप कंपेयर करें दहशतगर्दी का वाक़या तो वाज़े एक ही पूरा दुनिया अफ़गानिस्तान में शायद नाकाम हुआ, मगर पाकिस्तान में हमारा ये कामयाबी था कि फाटा से लेके हमारे साहिलों तक हमने इन दहशतगर्दों को ख़त्म किया था। आज अगर आप सवाल पूछे कि वो क्यों एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, तो एक हमारा इंटरनेशनल सूरत हाल होगा, मगर साथ साथ हमारा अपने पॉलिसीज़ जो खान साहब के दौर में उस पर अमल दरामद हुआ, उसका नुकसान अब हमारे अवाम को भी, हमारा फौज को भी, हमारा पुलिस को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और उनको एक बार फिर हरवाएंगे। आप सब